آیت نمبر 84 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے میں روتے روتے سفید پڑ گئیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں گھٹے چلے جا رہے تھے. تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو خبر دو بنیامین کے بارے میں دی گئی ہے، اور آپ غم جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر رہے ہیں. تو آج کی نفسیات بھی یہ بات کہتی ہے کہ جب انسان کو کوئی نیا غم ملتا ہے تو اس کے پرانے زخم بھی جو ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں. اور پھر بنیامین کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس ہے، وہ زندہ ہے، سلامت ہے، کہاں ہے یہ معلوم ہے، مگر یوسف علیہ السلام کی تو موت کی خبر دی گئی تھی، لہٰذا ان کا غم جو ہے وہ زیادہ شدت والا تھا. پھر یہاں پہ غور طلب بات دیکھیں کہ پچھلی آیت میں تو کہا کہ صبر جمیل، اور یہاں پہ آپ دکھ کر رہے ہیں. تو بڑی پیاری بات جو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ کہ صبر کے تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کی ظاہری کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کسی معاملے کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، دنیا والوں کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، حالات کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے دل کے اندر کوئی دکھ ہے یا اداسی ہے یا غم ہے تو یہ اس بات کی منافی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صبر کرتے ہیں تو آپ اداس کیوں ہیں، آپ دکھ کیوں کر رہے ہیں. تو گویا کہ اندر کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور پھر پوری ایک آیت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے اندر کی کیفیت جو آپ کے اندر چل رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو بیان کر رہی تھی، اور یہ آیت جو ہے وہ آپ کے باطن کے غم کو بیان کر رہی ہے. اور مقصد اللہ تعالیٰ کا ہمیں بتانا کیا ہے کہ آپ کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے باطن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کسی کو تانا دینے والی بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ صبر کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ روتے بھی ہیں، پھر آپ غم بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ غم آپ کے اندر ہوتا ہے، مگر بظاہر آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے.